السلام علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں حسن مہدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل عزاداری۔ اب اس سمے ہم سلطان پور میں طرف خانی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والی جناب مولانا سید امام حیدر صاحب کناڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آغاز سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے چونکہ ایام عزا کا جو ہے مہینہ شروع ہونے والا ہے جلد ہی، اور ہم لوگ پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے۔ تو آگاہ ہمارا جو سب سے پہلے سوال ہے کہ محرم شروع ہونے والا ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دے دیجئے کہ ہم محرم الحرام کس طریقے سے منائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنے برادر عزیز حسن مہدی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہر پل عزاداری کی جو خدمات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق میں اضافہ فرمائے، اور آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں اور پیغام محبت اور پیغام ولایت جو ہے وہ انشاءاللہ ساری دنیا میں پہنچاتے رہیں۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ جو نئی نسل ہے، جو ہمارے جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ امام حسین کے عشق سے بھرپور ہوں، اور اس طرح سے ان کی رگوں میں عشق اہل بیت اور عشق امام حسین پیوستہ ہو کہ وہ اس عشق کے ذریعے سے وہ اپنے کردار کو سنبھالیں، اپنے فیوچر کو سنواریں، اور اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی کے لیے فخر کا سبب بنیں۔ عزاداری سید الشہداء محرم قریب ہے، تو میں اپنے جوان بھائیوں سے، نوجوان بچوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس ہر پل عزاداری چینل کے حوالے سے۔ جی شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس محرم کو ایک نعمت سمجھیں اور ایک موقع سمجھیں کہ آپ امام حسین سے کتنا قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا وقت بھی دینا ہوگا، اپنے جذبات کی قربانی بھی دینی ہوگی، اور اپنے بہت سے معاملات میں صبر بھی کرنا ہوگا۔ پہلی بات جو میں اپنے جوان، خاص کر انجمن کے ماتمی حضرات جو ماتم کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے کرتے ہیں، جو بہت سے ایسے جوان ہمارے بھائی ہیں، جو بچے ہیں، جو فرش ازا پہ نہیں بیٹھتے ہیں، اکثر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عزیزو فرش ازا پر آؤ، چونکہ فرش ازا پر آنے کی تاکید ہے۔ ہمارے امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک موقع پر کہ اگر میں فرش ازا پہ بیٹھنے کی عظمت تمہارے سامنے ظاہر کر دوں اور تم دیکھ لو کہ فرش ازا پہ کون کون بیٹھتا ہے، تو تم اس فرش ازا پہ جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہو، اتنا مرتبہ ہے۔ دوسری، اگر آپ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مجلس میں اہل بیت آتے ہیں، بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نظر عنایت ہوتے، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، چوتھے امام آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، اور یہ سارے ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، سوچنا کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ مثال کے طور پر مجھے یا کسی کو آپ مہمان بلائیں، آپ کے مہمان ہیں، اور آپ کمرے میں بٹھال کے، اور سب لوگ باہر جا کے بات کر رہے ہیں، اور جو مہمان ہے وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہو، تو کیا آپ یہ عزت کر رہے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام امام بارگاہ میں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں وہ تشریف رکھیں اور آپ باہر کھڑے رہیں، تو یہ مہمان کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بے شک۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں، آپ کو نیند آ رہی ہے سو جائیں۔ مجلس میں بیٹھ کے سونا نیچرل ہے، ثواب ملے گا، فرش ازا بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد بیٹھے رہیں تاکہ آرام سے بیٹھیں، کہ تھکے نہیں، باہر کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو ماتم کیسے کریں گے۔ تھوڑا سا مولا حسین پہ رو لیں، چونکہ کریا کرنے سے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ فرش ازا پہ تشریف لائیں، بیٹھیں، اور اس کا بیٹھنے کا ثواب جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ دوسرے یہ کہ خدمت کا جذبہ رکھیں۔ جیسے آپ اگر اربعین پہ جاتے ہیں، آپ نے محرم میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عراق میں کس طرح سے زائرین کی خدمت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انجمن کا پروگرام ہے تو ہم کیوں کریں، وہ انجمن والے ہی کریں۔
کیا کہنا آقا؟ اور ہم سے کیا مطلب نہیں عزیزو، انجمن کا پروگرام ضرور ہے لیکن انجمن کا پروگرام نہیں ہے، وہ امام حسین کی عزاداری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے بڑھ کے آپ ان سے پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ بھائی ہماری کوئی ضرورت ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، چائے پلانا ہے، تو یہ جذبہ رکھیں، اس سے امام حسین بہت خوش ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جن لوگوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے وہ جوان بچے ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، ماتم کرنے سے تھک جاتے ہیں۔ تو میرے جوان بھائیوں، اگر آپ ایک پروگرام بنائیں کہ ہم ان جوانوں کو ٹھنڈا دودھ پلائیں گے، دودھ کا شربت پلائیں گے، اپنے سے بنا لیں، اور جب وہ جوان ماتم کریں یا ماتم کرنے کے بعد بیٹھیں تو آپ انہیں دودھ پلائیں اور شربت پلائیں تاکہ ان میں انرجی رہے، اور اگلا جو جلوس ہے اس میں وہ اسی طرح سے ماتم کریں جیسے پہلے میں کرتے ہیں، تاکہ تھکنے نہ پائیں اور ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے پائے۔ تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالمی پر، نواخانی پر، مرثیہ خانی پر، یا جو لوگ بہت اچھا ماتم کر رہے ہیں انہی پر صرف نظریں آئے امام حسین کی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شربت پلا رہا ہوگا شاید اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو شاید اس کی عظمت امام حسین کی نگاہ میں زیادہ ہوگی۔ بے شک۔ تو مخلص بنے، امام حسین کے لیے عزاداری نہ کسی انجمن کی ہے نہ کسی ادارے کی ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اور تیسرا، اور اس سلسلے کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیغام یہ ہے کہ کرائسس کا زمانہ ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، نوکریاں نہیں ہیں، جاب نہیں ہے، ایجوکیشن میں بہت ٹف کمپٹیشن ہے، دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی آپ کو سنوارے گا، کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، وہ حسین ابن علی ہیں۔ بے شک۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے عزادار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر آپ امام حسین کے لیے کریں گے، مولا عباس کے لیے کریں گے، تو وہ آپ کے لیے آپ سے زیادہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پورے سال کی زندگی اتنی خوشگوار گزاریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ عزاداری کو عزاداری سمجھیں اور حسین علیہ السلام کے مخلص ہوں، اپنے اندر عشق پیدا کریں تاکہ آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے اور آخرت میں ملے، اور آپ کی عزت خود بخود امام حسین معاشرے میں کروائیں گے۔ میرے دوستوں، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی خدمت کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے۔ آقا، ہمارا اگلا جو سوال ہے کہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو غیر قوم کے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ محرم آ گیا، ہم کیسے ان کو اپنی طرف متاثر کریں کہ وہ بھی ہمارے غم میں جو نہیں شریک ہو رہے، جو ہو رہے تو ہو ہی رہے، جو نہیں شریک ہو رہے ہیں وہ کیسے ہمارے غم میں ہمارے ساتھ وہ شریک ہوں، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ بیہیو کریں، ان کے سامنے ہم پیش آئیں؟ دیکھیے، ہم لوگ کا ہمیشہ طریقہ بہت اچھا رہا، ہمارا یہ واحد جلوس ہے محرم کا جو بہت ہی امن کے ساتھ جاتا ہے۔ کہیں پر آج تک کسی بھی عزادار نے، کسی بھی بچے نے جلوس کے چلتے وقت کسی مذہبی چیزوں کو، کسی دوسرے کو اٹیک نہیں کیا، بلکہ خود کارپوریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ سب سے بڑا امپریس کرنے والی بات ہے کہ ہم جلوس میں ایسا ویوہار رکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج آپ بنائیں، جیسے آپ ہندی میں یا انگلش میں یا اردو میں، اردو تو لوگ غیر مسلم سے یا لوگ نہیں جانتے ہیں، اس میں آپ داستان لکھیں کہ یہ جو علم ہے یہ کس کا ہے، کون تھے، یا جو جناب علیزر کا جھولا ہے۔ تو اس سے اگر آپ بڑے بڑے بینر بنا کے لے چلیں گے یا لگائیں گے تو وہ پڑھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے عزاداری کا جلوس لگاتے ہیں جو شیعوں کو معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے، اور غیر قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، ہندی میں کیا مطلب ہے۔ اس کی جگہ پہ ہے کہ آپ جہاں پوسٹر لگا رہے ہیں وہاں بڑا بڑا بینر لگائیں اور اس میں لکھیں کہ یہ جو علم اٹھاتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، کس کا علم، مولا عباس کا علم ہے، یہ کس کے بھائی تھے، کس کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وفاداری کی تھی۔ تو دوسری قوم کے لوگ سمجھیں گے کہ یار جو عباس نام ہے یا جو ان کا علم اٹھتا ہے یہ بڑے وفادار تھے۔ پھر ایک جھولے کی تصویر اور اس کے سامنے یہ 6 مہینے کا بچہ تھا جو امام حسین کا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، جو پیاسا تھا اور پانی لینے گئے تو امام حسین، تو یزیدیوں نے بچے کو قتل کر دیا۔ تو اس سے دو چیز آئے گی، ایک تو یزید اور یزیدیوں کے چہرے سے نقاب ہٹے گی دوسری قوموں کے درمیان کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ دوسرے ان کو یہ سمجھے کہ جھولا اٹھاتے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کی ہسٹری کیا ہے۔ اسی طرح تابوت آپ بنائیں اور اس کے آگے لکھیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شہید کرنے کے بعد اس کا جنازہ نہ اٹھانے دیا جائے۔
یہ واحد یزید کی فوج تھی جس نے قتل کرنے کے بعد بھی نہ کفن دینے دیا نہ جنازہ اٹھانے دیا. تو ہم اس تسکین کے لیے کہ ہم تابوت بنا کے اٹھاتے ہیں چونکہ ان کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ کے ایک پکچر بنائیں اور پوسٹر بنا کے لوگوں میں مطلب بینر لگا دیں بڑے لگوا دیے گئے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہسٹری معلوم ہوگی. تو جب علم تعزیہ تابوت نکلے گا تو ان کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے. جی تو ناظرین ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جو آپ بینرس یا جو ہولڈنگ لگائیں گے وہ اردو میں آپ نہ لگا کر کے بلکہ اس کو آپ ہندی اور انگلش میں لگائیں، کیونکہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ ہماری زبان اردو کو نہیں جانتے. ہاں وہ ہندی اور انگریزی جانتے ہیں، اس سے ہم کو آسانی ہوگی ان کو سمجھانے اور بتانے میں. جب وہ پڑھیں گے تو اگر مثلاً 1000 لوگ پڑھتے ہیں تو 10 لوگ تو کم سے کم اسلام پہ ریسرچ کریں گے کہ اسلام میں یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں ہولڈنگ میں یا بینرس میں کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، اس پہ وہ سرچ ضرور کریں گے. آگا خیر ہمارا اگلا سوال آخر سوال ہوگا آگا کہ کیا کہتے ہیں محرم میں ہم اپنے گھروں میں کس طریقے سے مولا عباس کا پرچم لگائیں؟ دیکھیے محرم کے لیے ملتا ہے، میں نے کہیں یہ حدیث پڑھی ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ اپنے گھر کو اپنے کپڑوں کو سیاہ کریں. مثال کے طور پر آپ اپنے دروازے کے سامنے ایک سیاہ پرچم لگائیں. اگر آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں شہروں میں تو آپ اپنے دروازے کے سامنے پرچم لگائیں، اس پر یا حسین لکھ دیں. کالا پرچم آپ کے دروازے پر باہر سائڈ پہ لگنا چاہیے تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ کالا پرچم کیوں لگایا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کالا علم کالا جھنڈا لگائیں. جو بستی امام حسین کے غم میں جتنی سیاہ ہوتی ہے اتنی زہرا کی دعا ملتی ہے. تو آپ سیاہ لباس پہنیں، بچوں کو کھیلنے نہیں دیں، بچوں کو بہت زیادہ خوشیاں منانے نہ دیں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ خوشیوں کا دن نہیں ہے، تاکہ ان کو بچپن سے احساس ہو کہ غم حسین کی جب اذا ہوتی ہے تو ہمیں کھیلنا کودنا ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. دوسرے اگر آپ اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں، بھلے وہ نہ پڑھ پائیں، دھن میں نہ پڑھیں، اچھا نہ پڑھیں، پڑھائیں. بچوں کو انوالو کریں حصہ بنانے میں، فرش بچھانے میں اور نوحہ مرثیہ پڑھوانے میں. بیٹے کو اگر زنانی مجلس بیٹی کو بیٹے کو پڑھوائیں، پڑھو بیٹا، وہ بھلے 2 لفظ پڑھے 1 شعر پڑھے تو وہ انوالو ہوگا. وہ تو پھر وہ ہر سال سوچے کہ بھائی ہمارے مجلس آئے گی تو ایسا ہوگا. تو اس طرح سے ذہنی طور سے اگر آپ بچے کو عزادار بنائیں گے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آقا. اور ناظرین ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کو ہر پل عزاداری امہر جو ہے آپ اپنے بچوں کو نوحہ پڑھوائیے اور ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کو نیچے واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، اس پہ آپ ویڈیو بھیجیے اور ان بچوں کی ویڈیو جو ہے محرم کے چاند رات کو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑے گی اور 2 مہینہ 8 دن وہ رننگ میں رہے گا. جس بچے کا زیادہ ویوز آئے گا اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 لوگوں کو انعام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی ہماری ٹیم اور بچوں کو بھی انعامات دے سکتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں. دوسری بات ہم آپ کو بتا دیں جو نوحہ ہم نے دیا ہے وہ جو شام غریبہ کو نوحہ پڑھا جاتا ہے گھبرائے گی زینب، وہ نوحہ ہے صرف اپنے بچوں کو، بچیوں کے لیے ہے. وہ ان کا جو ہے عمر جو ہے ان کی میں نے لمٹ کر دی ہے، کیول 10 سال تک کی بچیوں کے لیے ہے کہ وہ نوحہ پڑھ کے بھیج سکتی ہیں. باقی دیگر کے لیے عمر باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی بھی اس نوحے کو پڑھ کے بھیج سکتا ہے. وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ہے ہر پل عزاداری پہ لگے گا اور انشاءاللہ 2 مہینہ 8 دن چلنے کے بعد جس کا زیادہ ویوز آئے گا اس کو انعامات دیا جائے گا. تو آپ دیکھ رہے تھے حسن مہندی خان کے ساتھ ہر پل عزاداری سلطان.